الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق، دو چیزیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو یا حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ یعنی الصلاۃ، نماز، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، یہ بڑی ہے، إِلَّا، مگر، علی، پر، خاشعین، عاجزی کرنے والے، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا علی الخاشعین، بے شک یہ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ کسی بھی مصیبت کے وقت دو چیزوں کا سہارا لینا اس کا حکم دیا گیا، وہ ہے صبر اور نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اچانک کوئی حادثہ پیش آتا، کوئی مصیبت پہنچتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرتے، کیونکہ حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر پر تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کہا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ مصیبت پر، تکلیف پر اچانک کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کو حاصل کرتے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ انبیاء کا شیبہ ہے کہ وہ مصیبت میں نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کو حاصل کرتے تھے، اور صبر کے ساتھ۔ اب صبر یہ نہیں کہ واہ اللہ کرے اور جب بندہ تھک جائے تو پھر کہے کہ اب میرا صبر ہے، یہ صبر نہیں، بلکہ جب صدمہ پہنچے، جب تکلیف پہنچے تو اسی ٹائم صبر کرے، تو وہاں پہ گریہ زاری، واہ اللہ، واضح نکالنا، تو یہ چیزیں صبر کے منافی ہیں۔ جیسے ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھا قبر پر وہ رو رہی تھی، واہ اللہ کر رہی تھی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، کہا کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو، تو اس نے کہا کہ اگر یہ تکلیف، صدمہ تجھے پہنچا ہوتا تو پھر پتہ چلتا، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب لوگوں نے بتایا کہ تم نے یہ کیا بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور کہا کہ مجھے علم نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا صبر وہی ہوتا ہے کہ جب صدمہ پہنچے تو اس وقت صبر کر لیا جائے، یہ نہیں کہ بعد میں بندہ کہے کہ اب میرا صبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹا فوت ہوا قاسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے، تو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یا دل کا نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ صبر کرنا، صبر کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ رونا بند کر دے یا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ایک نرمی کی علامت ہے۔ اور جو صبر کے منافی چیزیں ہیں وہ ہے شکوہ شکایت، گریہ زاری، واضح نکالنا، جاہلیت کی طرح، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ 2 چیزیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ تم مدد حاصل کرو، اور یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ ان لوگوں پہ گراں گزرتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل نہیں کرتے۔ ان کے لیے صبر کرنا، تکلیف پر وہ فوری جو ہے شکوہ شکایت، گریہ زاری، اور پھر نماز کے ساتھ، یہ ان پر بہت بھاری چیزیں گزرتی ہیں، مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، خاشعین ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کے ساتھ اللہ کی مدد کو حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین، جو لوگ، یظنون، گمان کرتے ہیں، یہاں ظن بمعنی یقین ہے، یظنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کریں گے یا ملیں گے، ربہم، اپنے رب سے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف،
یعنی اللہ کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ سے یعنی اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے. کیا؟ کہ اللہ کی مدد نماز اور صبر کے ساتھ حاصل کرنا. کہ جنہوں نے یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، تو پھر وہ اللہ کی مدد کو ان چیزوں کے ساتھ حاصل کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کی مدد ان چیزوں کے ساتھ آتی ہے کہ جب بندہ صابر بن جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.